الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دنیا نے انسان کو اپنی ظاہری چمک کے ذریعے دھوکہ دیا ہوا ہے اور انسان اسی چمک دمک کے نتیجے میں اپنی آخرت کو بھلا بیٹھا ہے. اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہے اور پھر اسی دنیا سے وہ امیدیں جوڑ لیتا ہے اور اس کی روح اس عارضی دنیا کے ساتھ مربوط ہو جاتی ہے. اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اسے کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہو رہا اور نہیں ہونے والا ہے.
اور دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے اور محبت کرتا ہے، اور یاد رکھیے کہ اسی دنیا کی محبت کی ہی وجہ سے انبیاء کو جھٹلایا گیا، انبیاء کی تکذیب کی گئی، اس دنیا کی محبت میں آ کر اور اس کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کے، حسن و جمال کو دیکھ کر لوگوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا۔ اور دین بیان کرنے والوں کو لوگوں نے جھٹلایا، ان کو برا بھلا کہا، صرف اور صرف اس دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ محبت کی چیز نہیں ہے، یہ آزمائشوں کا گھر ہے۔ چنانچہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر رکھا ہے، بنایا ہے، اس کو اس زمین کی زینت اور خوبصورتی بنا دیا، لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ ہم نے اس کو آزمائش بنا دیا ہے دنیا کو، تو یہ آزمائش کی جگہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ فرمایا یہ عبرت کی جگہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے، اور ہم نے اس سے محبت کر لی، جیسے ہم نے ساری زندگی رہنا ہی یہی ہے، ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ فرمایا یہ ہمیشہ کا گھر نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ بڑی وضاحت سے مثال دے کر سمجھایا کہ یہ دنیا جس سے تم محبت کر بیٹھے ہو، جس سے دل لگا بیٹھے ہو، یہ دنیا محض کھیل تماشا ہے۔ جس طرح کھیل مختصر وقت کے لیے ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا یہ مختصر وقت کے لیے ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے، اور آخرت جو ہمیشہ کے لیے ہے، باقی رہنے والی ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس سے محبت کی جائے۔ جس چیز نے ہمیشہ نہیں رہنا اس سے محبت کیسی؟ سورۃ الحدید ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں محض کھیل تماشا ہے دنیا۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، جان لو بے شک یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ دنیا خوبصورت تو ہے نا، انسان کو اپنی طرف مائل تو کرتی ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فخر کی جگہ ہے۔ یہاں پر لوگ آپس میں فخر کرتے ہیں، آپس میں فخر کرتے ہیں کہ میں دوسرے سے بڑا ہو جاؤں، میں دوسرے سے زیادہ مالدار ہو جاؤں۔
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور فرمایا یہ دنیا مال اور اولاد میں کثرت، ایک دوسرے کو کثرت بتلانے کی جگہ ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، تاکہ میں دوسرے کے سامنے یہ بیان کروں کہ میرا تو مال بہت زیادہ ہے، میری اولاد تو اس سے زیادہ ہے، تو کثرت اور تفاخر۔ فرمایا یہ دنیا یہ محض کھیل تماشا ہے، اور اس کے اندر ہونے والے کام یہی ہیں، کھیل تماشا ہے نا، عارضی زندگی ہے اور زینت ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے اور پارہ نمبر 30، رب العالمین فرماتے ہیں کیسی زینت ہے، دنیا کیسی خوبصورت ہے اور کیسے انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور اسے تباہ و برباد کر دیتی۔ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، فرمایا لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی خواہشات کی محبت، اور وہ خواہشات کس کس چیز کی؟ فرمایا عورتوں کی، والبنین اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرہ اور چاندی سے تیار شدہ خزانے کی، والفضہ سونے سے، والخیل المسومہ اور فرمایا اچھے اچھے گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے، والانعام والحرث چوپائے، والحرثی اور کھیتیاں، اس کی محبت انسان کے دل میں بیٹھ گئی، یہ مزین کر دی گئی۔ لیکن فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا نفع ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا بھی کوئی ٹھکانہ ہے، اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس، اور وہ ہے آخرت، اس سے محبت کی جائے۔ فرمایا یہ محض کھیل تماشا ہے۔ اب مثال سنیے اللہ نے دنیا کی مثال کیسے دی، اس کی عارضی ہونے کی، کہ یہ عارضی دنیا ہے۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس دنیا کی مثال کھیتی کی طرح ہے، بارش کی طرح ہے، جو اعجب الکفار کہ نباتہ اس کی کھیتی، کفار یعنی جو کسان ہوتا ہے اس کو بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، بارش برسے نا، اور زمین جس وقت اسے پانی ملا تر ہو گئی اور اب کھیتی آ گئی ہے، کسان نے اس میں بیج ڈال دیا، اب کھیتی جناب اس کے اندر پیدا ہو گئی، اگ گئی۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، فرمایا پھر تو دیکھے گا پروان چڑھ گئی، کیا ہو گئی؟ تیار ہو گئی کھیتی ہے، کوئی بھی فصل ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر تو دیکھے گا اس پر زمانہ آتا ہے وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، ایک زمانہ تھا پروان چڑھ گئی، جوان ہو گئی، ایک زمانہ آیا پھر کمزور پڑ گئی، پیلی ہو گئی۔ ثم یکون حطاما، پھر ایک زمانہ آتا ہے ختم ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں انسان کی مثال بھی ایسی ہے دنیا میں رہنے والے کی، کہ اس پر بھی ایک زمانہ آتا ہے وہ پروان چڑھتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اور ایک زمانہ پھر آتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اب کمزور ہے، سہاروں کا محتاج ہے، لاٹھی کا محتاج ہو گیا ہے۔ فرمایا ایک زمانہ آتا ہے دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ سورۃ الروم رب العالمین فرماتے ہیں
اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوت ضعف. اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا. اللہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا. کیسے پیدا فرمایا؟ من ضعف، کمزوری سے. انسان پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کمزور. فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوتا، پھر کمزوری کے بعد قوت آ گئی، چلنے پھرنے لگا، آہستہ آہستہ بھاگنے لگا، جوان ہو گیا، مضبوط بن گیا، کڑیل ہو گیا. ثم جعل من بعد قوت ضعفا، آہستہ آہستہ قوت کے بعد پھر ضعف کی طرف جانے لگا، کمزور ہونے لگا. کبھی ٹانگوں میں درد ہے، کبھی بازو میں درد ہے، کبھی کمر میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے. آنکھوں سے نظر بھی آنا بند ہو رہا ہے، آنکھیں بھی بینائی بھی کمزور پڑ رہی ہے. وشیبتن وشیبہ، رب العالمین فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے بالکل بوڑھا ہو جاتا ہے. یہ ہے انسان اور یہ ہے دنیا کی زندگی. تو یہ عارضی زندگی ہے. فرمایا یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر. تو اللہ نے اس کی مثال کھیتی کے ساتھ دی. جس طرح کھیتی ایک وقت آتا ہے پروان چڑھ جاتی ہے اور پھر وہ زرد پڑنے لگ جاتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے. فرمایا انسان کی زندگی بھی ایسی ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت کے اندر پھر دو چیزیں ہیں. فرمایا اگر تو زندگی یہ تینوں زمانے اچھے طریقے سے گزارے ہوں گے، رب العالمین فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، مغفرت من اللہ و رضوان، اور رضامندی ہے. اور اگر اچھی زندگی نہیں گزاری پھر دوسری چیز فرمایا عذاب شدید، سخت عذاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یاد رکھیے اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی نیرا دھوکہ ہے. دنیا کی زندگی، شروع میں نے عرض کیا تھا نا کہ انسان کو اس دنیا کی چمک دمک نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور اسی طرح وہ انسان زندگی گزارتا جا رہا ہے. اسے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ مجھ پر وہ زمانے گزر رہے ہیں. بچپن بھی گزار آیا ہے، جوانی بھی چلی گئی ہے، اب بڑھاپے میں ہے، تب بھی اسے بس دنیا کی لالچ ہے، بس دنیا کی ہوس ہے، دنیا کی ہرس ہے. اسے اب بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے مرنا ہے. مجھ پر وہ بھی زمانہ آنا ہے کہ جس وقت میں بے جان ہو جاؤں گا اور کچھ نہیں کر پاؤں گا. لوگ مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے کفن بھی دیں گے، قبر میں بھی لوگ ہی رکھیں گے. وہ زمانہ بھی مجھ پہ آنا ہے. انسان کو سمجھ نہیں آ رہی، گزرتا جا رہا ہے. 2024 بھی گیا، 2025 شروع ہو گیا. اگر اسی طرح دنیا کی محبت اور اس کے دھوکے میں پڑے رہے تو 25 بھی گزر جائے گا، سمجھ پھر بھی نہیں آئے گی. رب العالمین نے اس دنیا کی حقارت کو اور اس دنیا کی مثال کو مختلف انداز سے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کس کی مثال دیتے ہیں، کبھی کھیتی کی، کبھی پانی، کبھی. فرمایا یہ عارضی زندگی ہے، اس کے ساتھ محبت نہیں کرنی. میٹھی تو ہے نا دنیا ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا حلوہ ہے. کیا ہے؟ حلوہ ہے، میٹھی ہے، سر سبز ہے. انسان فوراً مائل ہو جاتا ہے، فوراً مائل ہو جاتا ہے. میٹھی ہے، سر سبز ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا،
اور بے شک اللہ نے تمہیں اس کے اندر خلیفہ بنایا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں اس دنیا کے اندر زندگی دی۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ آزمائے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر تمہیں بھیجا ہے، اللہ آزمانا چاہ رہے ہیں، تو یہ آزمائش ہے، دل لگانے کی جگہ، محبت کی جگہ نہیں ہے، فرمایا آزمائش کی جگہ ہے، اللہ آزما رہے ہیں۔ جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا فرمایا اس کے لیے پھر آخرت میں انعامات ہیں، اور جو ناکام ہو گیا اس کے لیے سزائیں ہیں۔ تو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے دنیا کو، میٹھی تو ہے لیکن فرمایا یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سے اور عورتوں سے بچو، اتقوا الدنیا، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کو فتنے میں مبتلا کرنے والی بھی عورتیں تھیں۔ فرمایا اس میں بھی پہلا فتنہ عورتوں کا تھا۔ فرمایا دنیا سے بچو، اس سے دل نہ لگاؤ۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل، اگر دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر رب العالمین کے قریب ہوتی، اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اگر مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے، تھوڑی سی ہوا آئے تو اڑنے لگتا ہے، فرمایا اتنی بھی قدر و قیمت ہوتی نا دنیا کی اللہ کے نزدیک، اللہ کافر کو دنیا کے اندر پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کافروں کے پاس دنیا زیادہ ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہاں سے لوگ کیوں جاتے ہیں یورپ میں کمائی کرنے؟ کیونکہ وہاں پر پیسہ زیادہ ہے، کافروں کے پاس دنیا زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فرمایا انہیں یہیں پر دنیا مل گئی ہے، سب کچھ جو کچھ انہیں ملنا تھا صلہ دنیا میں ہی اللہ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی جو ہے فرمایا قدر نہیں ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ فرمایا جس طرح جیل کے اندر قیدی تکالیف اٹھاتا ہے نا، بیزار، ہر وقت بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تو مومن کا حال بھی یہی ہے کہ وہ دنیا میں ہر وقت بے چین رہتا ہے، لیکن فرمایا کافر اس کے لیے جنت ہے، وہ خوش ہوتا ہے دنیا کے اندر رہ کر، اسے خوشی ملتی ہے اس کی زیب و زینت کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، جمال کو دیکھ کر، وہ اور اس کے دل میں ہوس پیدا ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر ہرس بڑھ جاتی ہے، دنیا مال کی ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر مال کی ہرس بڑھ جاتی ہے، اولاد کی ہرس بڑھ جاتی ہے۔ رب العالمین نے بھی فرمایا نا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ فرمایا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس وقت ہرس بڑھ جاتی ہے، حالانکہ اس وقت دین کے قریب ہونا چاہیے، ہر چیز کو بلا کر چلو جوانی جیسی بھی گزر گئی، اب تو جو مختصر وقت ہے پتہ نہیں کب موت آ جائے، تو اب تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، اپنے گناہ اللہ تعالیٰ سے بخشوا لوں، اب تو فرمایا یہ سمجھ ہر ایک کو نہیں آتی، لیکن جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اس کی جوانی جیسی بھی گزری ہو، اللہ تعالیٰ آخر میں اس کے اچھے اعمال کو دیکھ کر اس کا جو ہے وہ فیصلہ اچھا کر دیتے ہیں۔ میں جہاں پر پہلے تھا نا،
بسال میں، وہاں پر ایک بابا جی تھے، تو وہ اپنی کہانی اور تاریخ بتاتے تھے کہ جوانی تو ایسی گزری، بس کچھ تاش کھیل کے ہیں، کچھ اس طرح جوئے وغیرہ، جو بھی ہوٹل تھا ان کا اپنا، لیکن آخر میں بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ان کو سمجھ دے دی۔ اب ہر وقت وہ بلکہ اذان خود دیا کرتے تھے، آ کر شوق سے، جہاں بھی ہوتے نا، دور بھی مسجد سے دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہونے والا ہے، بس وہاں سے بھاگتے جلدی جلدی۔ ہم تو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، جہاں سے پیسہ آ رہا ہو نا، ہم ادھر جلدی بھاگنے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسی سمجھ دی، اذان کا وقت ہونے والا ہے، جلدی بھاگ پڑتے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، بس پہنچنا اور جلدی جلدی اذان دینی ہے۔ بیچارے کو صحیح نماز نہیں آتی تھی، کیونکہ جوانی میں سیکھی نہیں، اور بڑھاپے کے اندر جا کر دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے باقی اعضاء کی طرح، نماز یاد نہیں کر سکتے تھے۔ میرے پاس بیٹھتے بھی تھے، میں نے اکثر جو ہے وہ کہتا بھی تھا، نماز کہتے ہیں میرے ذہن میں اب بیٹھتی نہیں، بس جیسے بھی آتی تھی تھوڑی بہت جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ نماز کی پابندی، اور پھر دیکھیے اللہ کو ان کا یہ عمل کتنا پسند آیا، ان کی موت کیسے آئی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور آئے ہیں اذان دی ہے، اذان دے کر سنتیں پڑھ رہے ہیں، اور سنتیں 4 پڑھنی تھی، عصر کی اذان دی نا، لیکن 4 مکمل نہیں پڑھ سکے، 2 پڑھی، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، 2 پڑھ کر سلام پھیر دیا، جلدی جلدی گئے، چلو میں نا روزہ رکھا ہوا ہے، ٹیکا لگوا کے آ جاتا ہوں، کیونکہ گولی تو لے نہیں سکتا۔ تو ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا چلو آپ تھوڑی دیر بیٹھے، میں ایک کام ہے وہ کر کے آ رہا ہوں۔ یہ میڈیکل سٹور پہ، اس کی کلینک پہ چلے گئے، اب ٹیکے کی انتظار میں، ٹیکا ابھی تک نہیں لگا، پیٹ میں درد ہے، وہاں پر بیٹھے بیٹھے جتنے بھی لوگ دوائی لینے آئے ہوئے ہیں ان کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، خود بھی پڑھا اور وہیں پر ختم۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیسی جو ہے وہ اللہ نے ان کا عمل کیسے پسند کیا۔ اس لیے جوانی جیسے بھی گزر گئی ہے، اب وقت ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا۔ اللہ کو ایک ادا پسند آ جائے نا، اللہ تعالیٰ پچھلی ساری زندگی کو سائیڈ پہ رکھ کے اس کے فیصلے اور فرما دیا کرتے ہیں۔ جوانی کس حالت میں گزری اور بڑھاپے میں اچھا عمل کیا، اللہ کو وہ عمل پسند آ گیا، اس لیے فرمایا جیسی بھی زندگی گزر گئی ہے، اب فرمایا اپنے حال کو درست کرنے کا وقت ہے۔ یہ دنیا کوئی ہمیشہ کا گھر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا نمبر 1 شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا جس وقت جوانی چلی جائے، بڑھاپا آ جائے، پھر انسان کہتا ہے کبھی ہم بھی جوان ہوا کرتے تھے، کبھی ہم پہ بھی جوانی تھی۔ تو اس لیے فرمایا اس جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ اس حوالے سے غنیمت نہیں سمجھنا کہ اب جوانی ہے چنگا رج کے کما لو تاکہ بڑھاپے میں بہ کے کھاواں گے، تے ہن صحت ہے تے بیماری تو پہلے چنگا جو ہے کاروبار اچھا بنا کے دنیا کما لو کٹھی نہیں۔ فرمایا غنیمت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، یعنی عبادت کر لو۔ اب وقت ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، اور جوانی کی توبہ بھی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ در جوانی توبہ، فرمایا جوانی میں توبہ کرنا شیوائے پیغمبری ہے، اللہ کے پیغمبروں کا شیوا ہے۔ ہم بڑھاپے میں جا کر توبہ کرتے ہیں، بندہ بوڑھا ہو گیا ہے نا، اب بس مسجد میں ہر وقت ہے، لیکن جوانی کی توبہ اللہ کو پسند ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم نے اتنے گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، اللہ نے پتہ نہیں معاف بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے بھی تجھ سے گناہ ہوئے ہیں میرے در پہ آ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ فرمایا معاف کر دوں گا۔ اللہ کے در میں کوئی جو ہے وہ کسی سے ناراضگی نہیں ہے جس وقت وہ توبہ کرنے آ جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ جس وقت میرا بندہ میرے در پہ آ جاتا ہے نا تو میں خوش ہوتا ہوں۔ فرمایا 1 مرتبہ بھی توبہ کی پھر گناہ ہو گیا، خطا ہے، خطا کا پتلا ہے انسان، پھر گناہ ہو گیا، پھر میں تجھے معاف کروں گا۔
100 بار بھی توبہ کر کے فرمایا توڑ دی نا، پھر تو توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں۔ تو اللہ کے در میں کوئی جو ہے فرمایا کمی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا غنا کو فقر سے پہلے، غنا کو فقر سے پہلے۔ ہاں، چوتھے نمبر پر فرمایا فراغت کو شغل سے پہلے۔ اب وقت ہے، فرمایا اب اس وقت کو غنیمت سمجھ لو، پھر پتہ نہیں کون کون سی مصروفیات گھیر لیں گی، اس وقت ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ جس طرح آج کل بعض لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی جی، ٹائم ہی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کی، وقت ہی نہیں ہے، قرآن سیکھ لو، وقت ہی نہیں ہے۔ فرمایا فراغت کو غنیمت جانو اپنی مصروفیت سے پہلے، اپنے شغل سے پہلے، اور دین کے لیے وقت نکالا کریں۔ جس طرح دکانداری ہے، کاروبار ہے، اس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، صبح صبح اٹھ کے نیند قربان کر کے آتے ہیں۔ فرمایا دین کے لیے بھی وقت نکالنا ہے۔ اصل تو دین ہے نا انسان کا مقصد زندگی کا، دنیا تو صرف محض زندگی گزارنے کے لیے کہ چلو کاروبار ہے، اپنے جو ہے وہ پیسہ آئے گا تو کوئی پیٹ پلے گا، لیکن اصل مقصد فرمایا دین ہے، دنیا نہیں۔ پانچویں نمبر پر فرمایا اپنی حیات کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا جس وقت موت آ جائے گی اس وقت ہر چیز ٹھپ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، بستر علالت پر جا پہنچو اور قرب موت ہو جاؤ، موت کے قریب ہو جاؤ۔ فرمایا اس وقت پھر انسان بستر پہ پڑا ہوتا ہے نا، اپنی اولاد کو کہتا ہے یار میرے مال میں سے یہ بھی چیز صدقہ کر دے، یہ بھی چیز صدقہ کر دے، اس وقت دل نرم ہو جاتا ہے نا۔ اب پتہ ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں، چلو اپنی زندگی میں جو کچھ جو ہے وہ خرچ کر کے چلا جاؤں، لیکن فرمایا اس سے پہلے وقت تھا جب تم جوان تھے، صحت مند تھے، چلتے پھرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنا تھا، اس کا فائدہ زیادہ تھا۔ تو اس لیے فرمایا ہر چیز کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمایا، عمل کی توفیق عطا۔